فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشانہ بصیرت کی یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ نامی کتاب حیات القلوب، حصہ اول، تالیف علامہ مجلسی علیہ رحمہ۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 61 پڑھیں گے، صفحہ نمبر 716، 28واں باب حضرت عیسیٰ ابن مریم کے حالات، فصل اول، حضرت عیسیٰ کی ولادت کا بیان۔ خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے، آیت نمبر 45 تا 51، سورہ آل عمران، پارہ نمبر 3۔ آیت نمبر 45، وہ وقت یاد کرو جب کہ فرشتوں نے کہا، اے مریم، بے شک خدا تم کو اپنی جانب سے ایک کلمے کی خوشخبری دیتا ہے جو عیسیٰ بن مریم ہیں، جو روشناس اور دنیا و آخرت میں صاحب قدر و منزلت ہوں گے، اور وہ خدا کے مقرب ہیں۔ عیسیٰ کو کلمہ اس لیے کہتے ہیں کہ وہ لفظ کن سے بغیر باپ کے پیدا ہوئے، یا اس لیے کہ ان کی خوشخبری پیغمبران سابقہ نے دی، یا اس وجہ سے کہ ان کے کلام سے خداوند عالم نے لوگوں کی ہدایت فرمائی، اور مسیح اس واسطے کہتے ہیں کہ وہ خدا کی جانب سے برکت و ممنت اور گناہوں کی پاکی سے مسح کیے ہوئے تھے، یا اس سبب سے کہ ولادت کے بعد روغن زیت سے مسح کیے گئے تھے، یا اس وجہ سے کہ جبرائیل نے اپنے پروں کو حضرت کے جسم پر بعد ولادت ملا تھا تاکہ ان کے لیے تعویذ ہو اور شر شیطان سے محفوظ رہیں، یا اس وجہ سے کہ وہ ہاتھ اپنے سر پر پھیرا کرتے تھے، یا اس لیے کہ ان کے مس کرنے سے اندھے آنکھ والے بن جاتے تھے اور بیماروں کو شفا ہوتی تھی۔ بیان کرتے ہیں کہ زبان عبری میں مسیحا تھا جو عربی میں مسیح ہو گیا۔ آیت نمبر 46، اور وہ لوگوں سے گہوارے میں زمانہ شیرخوارگی میں کلام کرتے تھے اور پیری میں بھی جیسے لوگ کلام کرتے ہیں، اور وہ صالحین میں سے تھے۔ مریم نے کہا، خدا بندہ مجھے لڑکا کیوں کر ہوگا، حالانکہ مجھے کسی مرد نے چھوا تک نہیں۔ آیت نمبر 47، فرشتے نے کہا، خدا یوں ہی جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جب اس نے کسی شے کو مقدر کرنا چاہا تو کہہ دیا ہو جا، بس وہ ہو جاتی ہے۔ آیت نمبر 48، اور اس کو تعلیم کرے گا کتاب و حکمت کی اور توریت و انجیل کی، اور وہ بنی اسرائیل کی طرف رسول ہوگا اور ان سے کہے گا کہ میں تمہاری طرف آیات اور چند معجزات کے ساتھ خدا کی جانب سے آیا ہوں۔ میں مٹی سے طائر کی شکل بنا کر اس میں پھونکتا ہوں تو وہ خدا کے حکم سے پرندہ بن جاتا ہے اور اڑنے لگتا ہے، اور خدا کے حکم سے مادرزاد اندھے اور مبروس کو شفا دیتا ہوں اور مردے کو زندہ کرتا ہوں۔ آیت نمبر 49، اور جو کچھ تم کھاتے ہو اور جو کچھ اپنے گھروں میں جمع کرتے ہو سب بتا دیتا ہوں، بے شک اس میں تمہارے لیے میری حقیقت پر حجت کی دلیلیں اور علامتیں ہیں اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ آیت نمبر 50 اور 51، اور میں تصدیق کرنے والا ہوں اس کا جو مجھ سے پہلے نازل ہو چکا ہے، اور وہ توریت ہے، اور مابعوث ہوا ہوں تاکہ تمہارے لیے ان چیزوں کو حلال کر دوں جو تم پر شریعت موسیٰ میں حرام ہو چکی ہیں، اور میں تمہارے لیے خدا کی جانب سے معجزے لایا ہوں۔ خدا کے عذاب سے ڈرو اور پرہیز کرو اور میری اطاعت کرو، بے شک خدا میرا اور تمہارا پروردگار ہے، تو اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ اور دوسرے مقام پر فرمایا کہ آیت نمبر 59، بے شک عیسیٰ کی مثال خدا کے نزدیک بے باپ کے پیدا ہونے میں آدم کی مثال ہے کہ خدا نے ان کو مٹی سے پیدا کیا اور کہا ہو جاؤ تو وہ خلق ہو گئے اور زندہ ہو گئے۔ ایک مقام پر ارشاد فرمایا، سورہ مریم، آیت نمبر 16 تا 43، آیت نمبر 16، اور قرآن میں مریم کو یاد کرو جب کہ اپنے ساتھ والوں سے الگ ہو کر تنہائی میں آئیں اور خلوت میں مشرق کی طرف ایک مقام میں پہنچیں۔ علی بن ابراہیم نے روایت کی کہ درخت
خرمائے خشک کے پاس گئیں اور مفسروں نے کہا کہ وہ بیت المقدس ہی اپنے مکان کے شرقی جانب پہنچیں اور عبادت کے لیے خلوت اختیار کی یا اپنے بدن کو دھونے اور نہانے لگیں، تو ایک حجاب و پردہ اپنے اور اپنے اہل خانہ کے درمیان قائم کیا تاکہ کوئی ان کو نہ دیکھے۔ علی بن ابراہیم نے کہا ہے حضرت مریم نے اپنے محراب عبادت میں خلوت اختیار کی۔ آیت نمبر 17، تو ہم نے ان کی طرف اپنی روح یعنی جبرائیل کو بھیجا جو روحانیوں میں سے ہیں، تو ان کے سامنے ایک مکمل انسان کی صورت میں ظاہر ہوئے۔ بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت مریم حائض ہوئی تھیں، کتاب کا حوالہ ہے حائض ہونے کی تردید اس سے پہلے مؤلف علیہ رحمہ فرما چکے ہیں، دیکھو حاشیہ صفحہ نمبر 712 نمبر 2 مترجم۔ مسجد سے باہر چلی جاتی تھیں اور اپنی خالہ زوجہ زکریا کے پاس رہتی تھیں، اور جب پاک ہو جاتی تھیں تو مسجد میں جا کر قیام کرتی۔ ایک روز زکریا کے گھر میں جبکہ دھوپ نکلی ہوئی تھی، پردہ لٹکا کر غسل کر رہی تھی کہ جبرائیل ایک انسان کی صورت میں ان کے پاس ظاہر ہوئے۔ آیت نمبر 18، مریم نے کہا اگر تم خدا سے ڈرتے ہو تو میں تمہارے شر سے خدا کی پناہ چاہتی ہوں، میرے پاس سے چلے جاؤ۔ آیت نمبر 19، جبرائیل نے کہا میں تمہارے پروردگار کی جانب سے بھیجا ہوا آیا ہوں کہ تمہیں ایک لڑکے کی خوشخبری دوں جو گناہوں سے پاک اور علم و کمال میں بڑھنے والا ہوگا۔ آیت نمبر 20، مریم نے کہا مجھ کو لڑکا کیوں کر ہوگا حالانکہ کسی بشر نے مجھے چھوا تک نہیں اور نہ میں بدکار ہوں۔ آیت نمبر 21، جبرائیل نے کہا تمہارے پروردگار نے ایسا ہی فرمایا کہ یہ مجھ پر احسان ہے اور یہ میں اس لیے کرتا ہوں تاکہ میرے کمال قدرت کی ایک نشانی اور لوگوں کے لیے حجت اور میری جانب سے رحمت کا سبب بنے، اور اس فرزند کا اس طرح پیدا ہونا مقدر ہو چکا ہے کہ اس کے خلاف نہ ہوگا۔ علی ابن ابراہیم نے روایت کی کہ جبرائیل نے مریم کے گریبان میں پھونک ماری اور ایک ہوا آپ کے پیٹ میں پہنچائی جس سے وہ اسی شب حضرت عیسیٰ سے حاملہ ہوئیں، اور صبح کو ان کا وضع حمل ہوا جس کی مدت 9 گھنٹے تھی کہ جس کو دوسری عورتوں کے مدت حمل 9 ماہ کے برابر مقرر فرمائی۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ جبرائیل نے مریم کا کرتا پکڑ کر اس میں پھونکا تو عیسیٰ اسی وقت ان کے رحم میں کامل ہو گئے، جس طرح لڑکے ماں کے پیٹ میں 9 مہینے میں کامل ہوتے ہیں۔ تو وہ غسل خانے سے باہر آئیں اس حاملہ عورت کی طرح جس کا زمانہ حمل مکمل ہو چکا ہوتا ہے اور لڑکا پیدا ہونے کے قریب ہوتا ہے۔ جب ان کی خالہ کی نگاہ ان پر پڑی تعجب ہوا اور مریم شرم سے اپنی خالہ و زکریا سے علیحدہ ہو گئیں، جیسا کہ خداوند عالم فرماتا ہے آیت نمبر 22، وہ حضرت سے حاملہ ہوئیں اور تنہائی و عزلت اختیار کی یا لوگوں سے بہت دور ایک مقام پر چلی گئیں۔ حدیث معتبر میں حضرت صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ جو فرزند 6 مہینے حمل کی مدت میں پیدا ہوتا ہے زندہ نہیں رہتا، لیکن حضرت عیسیٰ اور حضرت امام حسین علیہ السلام زندہ رہے کہ ہر ایک 6 مہینے میں پیدا ہوئے۔ کتاب کا حوالہ ہے، مولوی فرماتے ہیں کہ حدیث میں بجائے عیسیٰ کے احتمال ہے کہ یہ واقعہ ہوا ہو اور راویوں کو عیسیٰ کا شبہ ہو گیا ہوگا، یا یہ کہ ہم کہتے ہیں کہ مادہ ولادت عیسیٰ کی ابتدا 6 ماہ پہلے سے رحم کے اندر بقدرت خدا ہوئی ہو اور حضرت جبرائیل کے پھونکنے سے جبکہ روح اس مادے میں پہنچائی گئی حمل ولادت سے 9 گھڑی پہلے ظاہر ہوا ہو، اور یہ بھی احتمال ہے کہ ایک حدیث تقیہ کی بنا پر ہو۔ آیت نمبر 23، پھر ان کو وضع حمل کا درد درخت خرما کے نزدیک لایا، اور جب حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے تو کہا کاش میں اس سے پہلے مر گئی ہوتی اور میرا نام لوگوں کو بھول گیا ہوتا۔ مرگ کی تمنا اس لیے کی کہ لوگ ان کی نسبت برا گمان کریں گے۔ حضرت صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ موت کی آرزو اس لیے کی کہ کوئی نیک صاحب عقل قوم میں ان کو برائی سے نسبت نہ دیتا، اور علی بن ابراہیم نے روایت کی ہے کہ جب مریم درد ذا کی وجہ سے باہر نکلی تاکہ کسی مقام پر پناہ لیں، وہ بنی اسرائیل کے بازار کا دن تھا اور ان کا اژدہام تھا۔ حضرت مریم جولاہوں کی طرف سے گزریں۔ اس زمانے میں جولاہی شریف ترین پیشہ تھا، وہ جولاہے نیلے خچروں پر سوار تھے۔ مریم نے ان سے پوچھا خرمے کا خشک درخت کہاں ہے؟ ان لوگوں نے ان سے مذاق کیا اور جھڑک دیا، تو مریم نے بددعا کی کہ خدا تمہارے پیشے کو ذلیل کرے اور تم کو لوگوں کے درمیان خوار بنا دے۔
پھر سوداگروں کی ایک جماعت دیکھی اور ان سے درخت کا پتہ پوچھا۔ ان لوگوں نے پتہ بتا دیا۔ فرمایا کہ خدا تمہارے پیشے میں برکت دے اور لوگوں کو تمہارا محتاج قرار دے۔ غرض جب درخت کے قریب پہنچی حضرت عیسیٰ کی ولادت ہوئی۔ جب ان کی نظر حضرت عیسیٰ پر پڑی، کاش میں اس کے قبل ہی مر گئی ہوتی اور یہ دن نہ دیکھتی۔ میں اپنی خالہ سے کیا کہوں گی اور بنی اسرائیل کو کیا جواب دوں گی۔ آیت نمبر 24۔ تو عیسیٰ نے نیچے سے آواز دی، یا جبرائیل نے مریم کو ٹیلے کے نیچے سے پکارا کہ غم نہ کرو، تمہارے پروردگار نے ایک نہر یا ایک شریف یعنی عیسیٰ کو بزرگ قرار دیا ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ وہ نہر جہاں حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے تھے سالہ سال سے خشک پڑی تھی۔ اس وقت خدا نے اس میں پانی جاری کر دیا۔ آیت نمبر 25۔ خدا نے فرمایا، اے مریم درخت کے تنے کو ہلاؤ اور تازہ رطب گراؤ اور کھاؤ۔ امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ بچہ پیدا ہونے کے فوراً بعد زچہ کے لیے کوئی چیز رب سے زیادہ مفید نہیں ہوتی، کیونکہ خدا نے اس کو مریم کی غذا وضع حمل کے بعد قرار دی تھی۔ اور حضرت نے فرمایا کہ وہ درخت خشک تھا، اس میں پھل نہیں تھے، کیونکہ اگر وہ پھلدار ہوتا تو ضرورت نہ آتی کہ مریم کو حکم دیتا کہ درخت کو ہلاؤ، بلکہ مریم کی خود خواہش ہوتی اور جاڑے کا موسم تھا جبکہ پھل کسی درخت میں نہیں ہوتا، تو خدا نے ان کے معجزے کے ظاہر کرنے کے لیے اسی وقت درخت میں پتیاں پیدا کی اور پھل لگا دیے۔ ابن عباس سے روایت ہے کہ جب مریم کو درد زا عارض ہوا اور وہ بے چین ہو کر باہر نکلی اور ایک ٹیلے کے پاس آئیں اور ٹیلے کے اوپر پہنچی تو ایک درخت خرما کے تنے کو دیکھا جو خشک تھا، نہ اس میں شاخیں تھیں نہ پتیاں۔ اسی درخت کے نیچے آپ بیٹھ گئے اور حضرت عیسیٰ کی ولادت ہوئی۔ مریم نے اپنی موت کی تمنا کی تو جبرائیل نے ٹیلے کے نیچے سے آواز دی کہ ڈرو نہیں اور غم نہ کرو، کہ خدا نے پانی تمہارے لیے نہر میں جاری کر دیا تاکہ پیو اور اپنے تئیں غسل کر کے پاک کرو، اور درخت کو ہلاؤ تو رطب اس میں سے گرے گا۔ آیت نمبر 26۔ اور اے مریم خرمے کھاؤ اور پانی پیو، تمہاری آنکھیں ٹھنڈی رہیں، تم خوش رہو۔ اگر کسی شخص سے ملاقات ہو تو اشارہ سے کہہ دو کہ میں نے اپنے مہربان خدا کے لیے روزے کی نظر کی ہے اور آج کسی سے بات نہیں کروں گی۔ ممکن ہے کہ اتنی بات کہنے کی اجازت رہی ہو یا یہ بات اشارے سے سمجھا دیں۔ ان کی شریعت میں روزہ خدا کی یاد اور ذکر کے سوا کسی سے کلام کرنے میں خاموش رہنا تھا، یا یہ کہ یہ بھی روزہ ہی میں داخل تھا، اور یہ باتیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمائی تھیں۔ چنانچہ علی بن ابراہیم نے روایت کی کہ جب مریم عیسیٰ کی ولادت کے بعد محزون اور مغمون ہوئی اور موت کی تمنا کی، حضرت عیسیٰ ان کے پیروں کے پاس سے گویا ہوئے کہ مغمون اور محزون نہ ہو جائیے، جیسا کہ اوپر ذکر ہوا، اور ہاتھ جب مریم نے درخت کی جانب بڑھایا اس وقت رطب تازہ جو اس میں پھلے ہوئے تھے ہاتھ میں آ گئے۔ ان معجزات کو دیکھ کر وہ خوش ہوئیں۔ پھر عیسیٰ نے ان سے کہا کہ مجھ کو کپڑے میں لپیٹ کر لے لیجیے اور جو کچھ اس وقت ضرورت تھی سب بتایا، کہ اور کہا کہ کسی سے ملاقات ہو تو یوں کلام کیجیے کہ میں نے روزہ رکھا ہے وغیرہ وغیرہ، جیسا کہ مذکور ہوا۔ بسند ہے معتبر حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ روزہ ترک غذا و آب ہی سے نہیں ہوتا۔ کیا تم کو نہیں معلوم کہ مریم نے کہا تھا کہ میں نے روزے کی نیت کی ہے، یعنی یاد اور ذکر خدا کے علاوہ خاموش رہنے کی منت مانی ہے۔ اور معتبر حدیثوں میں منقول ہے کہ وہ درخت خرما جس میں سے مریم نے خرما کھایا تھا خرمائے عجوا تھا، جو خرمے کی قسموں میں سب سے بہتر قسم ہوتی ہے۔ ابن بابویہ نے وہاب ابن منبع سے روایت کی کہ جب مریم درخت خرما کے پاس پہنچی سردی ان پر غالب ہوئی تو یوسف نجار نے لکڑیاں ان کے گرد خطیرہ کے مانند جمع کی اور اس میں آگ روشن کر دی، اور مریم کو گرمی پہنچی، ان کی سردی دور ہو گئی، اور 7 عدد اخروٹ خرجی میں تھے، ان کو دیا۔ انہوں نے کہا کہ اسی سبب سے عیسائی حضرت عیسیٰ کی ولادت کی شب آگ روشن کرتے ہیں اور اخروٹوں سے کھیلتے ہیں۔ آیت نمبر 27 سورہ مریم۔ پھر مریم عیسیٰ کو لے کر قوم کے پاس آئیں تو لوگوں نے کہا، اے مریم عجیب بات ہے کہ بے شوہر کے بچہ لائی ہو، بدکاری کا تم نے ارتکاب کیا ہے۔ سورہ مریم آیت نمبر 28۔ اے ہارون کی بہن، نہ تو تمہارا باپ بدکار تھا نہ تمہاری ماں۔ علی بن ابراہیم نے روایت کی کہ جب لوگوں نے مریم کو محراب عبادت میں نہ دیکھا، ان کی تلاش میں نکلے اور زکریا بھی ان کی جستجو میں مشغول ہوئے، دیکھا کہ مریم آ رہی ہیں اور عیسیٰ کو اپنے سینے سے لگائے ہوئے ہیں، تو بنی اسرائیل کی عورتیں ان کے پاس جمع ہوئیں
اور طعن و طنز کرنے لگیں اور ان کے منہ پر تھوکنے لگیں۔ مریم مطلق ان کی طرف متوجہ نہ ہوئی اور محراب عبادت میں داخل ہوئیں۔ زکریا اور بنی اسرائیل کے لوگ ان کے پاس آئے اور کہا، اے مریم، تو نے برا کام کیا، یہ کیا بلا اور ننگ کی بات ہے تو جو بنی اسرائیل پر تو نے ظاہر کیا، اور طعن کے ساتھ ان کو ہارون کی بہن سے نسبت دی۔ ہارون مرد فاسق اور زناکار تھا جو بدکاری میں مشہور و معروف تھا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہارون بہت نیک شخص تھا، ایسا کہ جس کی تعریف لوگ کرتے تھے اس سے نسبت دیتے۔ بعض کا قول ہے کہ ہارون حضرت مریم کے ماموں تھے۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ 70 عورتوں نے حضرت مریم پر بہتان لگایا اور کہا خدا نے حضرت عیسیٰ کو گویا کی۔ حضرت نے ان عورتوں سے خطاب فرمایا کہ وائے ہو تم پر کہ میری ماں پر افطرا کرتی ہو، میں خدا کا بندہ ہوں، اس نے مجھے پیغمبر بنایا اور کتاب عطا کی ہے۔ خدا کی قسم میں تم پر حد جاری کروں گا کہ تم نے میری ماں کو بدی سے نسبت دی ہے اور پیغمبر ہونے کے بعد ان پر حد جاری کی۔ آیت نمبر 29 سورہ مریم۔ غرض کہ جب مریم نے ان کی یہ باتیں سنی تو ان کو کوئی جواب نہ دیا، بلکہ حضرت عیسیٰ کی طرف اشارہ کیا تو وہ کہنے لگیں کہ ہم اس بچے سے کیوں کر گفتگو کریں، کیوں کر بات کریں جو گہوارے میں اور شیر خوار بچہ ہے۔ آیت نمبر 30۔ حضرت عیسیٰ بحکم خدا گویا ہوئے اور کہا کہ میں خدا کا بندہ ہوں اور اس نے مجھے کتاب عطا کی ہے اور نبی بنایا ہے، اور میں جہاں بھی ہوں گا خدا نے مجھے بابرکت بنایا ہے۔ حضرت صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ مجھے صاحب نفع قرار دیا ہے کہ علم و کمال اور بیماروں کو شفا اور ظاہر و باطن مردوں کو زندہ کرنے کی وجہ سے جہاں بھی ہوں گا مجھے خلق کو نفع ہوگا۔ آیت نمبر 31۔ اور مجھے نماز پڑھنے اور زکوٰۃ دینے اور لوگوں کو اسی کا حکم دینے کی وصیت کی ہے جب تک میں زندہ رہوں۔ سورہ مریم آیت نمبر 32۔ اور مجھے اپنی ماں کے لیے نیک گردانا ہے اور جبار و شقی اور ماں کی جانب سے عاق ہونے کی بدبختی سے محفوظ رکھا ہے۔ آیت نمبر 33۔ اور مجھ پر خدا کی جانب سے سلامتی یا سلام ہے جس روز کہ میں پیدا ہوا اور جس روز مروں گا اور جس روز قیامت میں مرنے کے بعد زندہ ہوں گا۔ جب یہ معجزہ ظاہر ہوا اور حضرت عیسیٰ نے یہ باتیں کی، لوگوں نے سمجھا کہ مریم ان باتوں سے بری ہیں جو ان کی نسبت خیال کی گئی تھیں، اور یہ قدرت خدا کی نشانیوں سے ہے جو ظاہر ہوئیں۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ جب حق تعالیٰ نے مریم کو حضرت عیسیٰ کی بشارت دی، ایک روز حضرت مریم محراب عبادت میں بیٹھی تھی کہ جبرائیل مرد کی صورت میں نازل ہوئے اور اپنا آب دہن ان کے گریبان میں ڈالا۔ اسی وقت وہ حضرت عیسیٰ سے حاملہ ہوئیں، اور اسی روز حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے، اور روئے زمین پر کوئی درخت ایسا نہ تھا جس میں پھل نہ ہوں، اور کوئی درخت ایسا نہ تھا جس میں کانٹے ہوں، یہاں تک کہ آدم کی بدکار اولادوں نے خدا کے لیے بیوی اور بیٹا ہونے کی نسبت دی تو زمین کانپ اٹھی اور درخت میوہ اور پھل سے خالی ہو گئے، ان کی جگہ ان میں کانٹے پیدا ہو گئے، اور شیاطین ابلیس لعین کے پاس جمع ہوئے اور کہا کہ آج رات ایک فرزند پیدا ہوا ہے جس کے سبب سے ہر بت جو روئے زمین پر تھا منہ کے بل گر پڑا۔ یہ سن کر ابلیس ملعون پریشان ہوا اور اس بچے کی تلاش میں مشرق و مغرب کا چکر لگایا مگر کوئی خبر نہ ملی، یہاں تک کہ ایک دیر کے پاس پہنچا، دیکھا کہ فرشتے اس گھر کو گھیرے ہوئے ہیں۔ اس ملعون نے چاہا کہ اندر داخل ہو، ملائکہ نے کہا دور ہو یہاں سے۔ اس نے پوچھا اس بچے کا باپ کون ہے؟ کہا اس کی مثال آدم کی مثال ہے، خدا نے ان کو بغیر باپ کے خلق فرمایا۔ ابلیس نے کہا 5 حصوں میں سے 4 حصہ انسانوں کو اس فرزند کے سبب سے ہلاک کروں۔ شیخ طوسی نے بسند معتبر امام زین العابدین علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ وہ مکان دور جو خدا نے فرمایا ہے وہ مریم حضرت عیسیٰ کی ولادت کے لیے وہاں گئی تھیں۔ وہ کربلا معلیٰ ہے کہ مریم زمین کو طے کر کے آن واحد میں دمشق سے کربلا پہنچی اور حضرت عیسیٰ امام حسین علیہ السلام کی قبر کے نزدیک پیدا ہوئے اور اسی شب دمشق واپس آئیں۔ قطب راوندی نے بسند معتبر یحییٰ بن عبداللہ سے روایت کی کہ میں ہیرا میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر تھا۔ ایک روز ان حضرت کے ساتھ سوار ہو کر چلا اور ہم ایک قریے میں جو ناصرہ کے اطراف میں واقع ہے پہنچے اور شط فرات کے پاس آئے تو حضرت نے فرمایا کہ یہی ہے۔ پھر سواری سے اترے، 2 رکعت نماز ادا کی اور فرمایا کہ تم جانتے ہو کہ حضرت عیسیٰ کہاں پیدا ہوئے تھے؟ میں نے عرض کی نہیں۔ فرمایا کہ اسی مقام پر جہاں میں بیٹھا ہوں۔
پھر فرمایا کہ وہ درخت جسے مریم نے حرکت دی اور اس میں سے خرمے گرے تھے کہاں تھا؟ میں نے کہا نہیں جانتا، تو اپنے دست مبارک سے اپنی پشت کی جانب اشارہ کیا کہ یہاں تھا۔ پھر فرمایا کہ ربوہ کے معنی جانتے ہو؟ جو خدا نے فرمایا ہے کہ یعنی عیسیٰ اور مریم کو ہم نے ایک مقام بلند پر جگہ دی جو زیادتی پھل اور آبادی اور چشمے جاری کی وجہ سے محل استقرار تھا۔ میں نے کہا نہیں جانتا، تو اپنے دست مبارک سے داہنی جانب نجف کی سمت اشارہ کر کے فرمایا وہ یہ پہاڑ ہے۔ پھر فرمایا کہ خدا نے جو مائع معین فرمایا ہے وہ فرات ہے، اور فرمایا کہ جب حضرت عیسیٰ کا حمل ظاہر ہوا، جناب مریم اس وادی میں تھیں جہاں 500 باکرہ لڑکیاں عبادت خدا کرتی تھیں اور ان کی حمل کی مدت 9 گھڑی تھی۔ جب درد زا نے ان کو بے چین کیا، محراب عبادت سے نکلیں اور گھر رہیں جو ان کا دیر تھا۔ وہاں سے درخت خرما کے پاس پہنچی جو خشک تھا، وہاں حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے، ان کو لے کر قوم کے پاس آئیں۔ قوم ان کو اس حال سے دیکھ کر خوفزدہ ہوئی اور سب نے تعجب کی۔ حضرت عیسیٰ کے بارے میں بنی اسرائیل نے اختلاف کیا، بعض نے کہا کہ وہ خدا کے بیٹے ہیں اور بعض نے کہا کہ وہ بندہ خدا اور اس کے پیغمبر ہیں، اور یہودیوں نے کہا کہ وہ معاذ اللہ فرزند زنا ہے اور وہ درخت خرمائے عجوا کا تھا۔ اور بہت سی معتبر حدیثیں اس آیہ کریمہ کی تفسیر میں وارد ہوئی ہیں کہ ربوہ کوفہ کا سرسرہ ہے اور اس کا سواد کربلا معلیٰ یا نجف اشرف ہے، اور قرار مزید کوفہ اور معین نہر فرات ہے۔ حدیث معتبر میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے منقول ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام بہشت سے حضرت مریم کے لیے خرمائے سرفان کی جنس سے خرمے لائے، جب انہوں نے ان کو کھایا تو حاملہ ہو گئیں۔ دوسری معتبر حدیث سے منقول ہے کہ علماء نصارہ میں ایک شخص حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضرت نے اس سے پوچھا جانتے ہو کہ وہ نہر جس کے کنارے حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے کون سی نہر ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ فرمایا کہ وہ نہر فرات ہے۔ دوسری حدیث معتبر میں انہی حضرت سے منقول ہے کہ حضرت نے ایک بار علماء نصارہ سے دلیلوں کے ضمن میں ان پر قائم فرمائی تھیں، ارشاد کیا کہ مریم کی والدہ کا نام مرتا تھا، جس کے معنی عربی میں وہیبہ ہے۔ جس روز مریم پر جبرائیل نازل ہوئے اور وہ حضرت عیسیٰ سے حاملہ ہوئیں، وقت زوال روز جمعہ تھا اور وہ دن ہمیشہ سے عید کا دن تھا، اور جس روز حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے روز شنبہ منگل تھا، جس کی 4.5 گھڑی گزری تھی، اور جس نہر کے کنارے وہ پیدا ہوئے وہ نہر فرات تھی۔ اس روز ان کو خدا کی جانب سے بات کرنے کی اجازت نہ تھی۔ اس زمانے کا بادشاہ قید و سن جب اس حال سے مطلع ہوا، اپنے لڑکوں اور مصاحبین کو لے کر حضرت کو آزار پہنچانے کے خیال سے نکلا اور آل عمران کو خبر دی اور ان کے گھروں سے باہر بلائے تاکہ مریم کو اس حال سے مشاہدہ کریں، یہاں تک کہ وہ تمام واقعات گزرے جن کا ذکر قرآن میں ہے کہ قوم نے مریم سے سوال و جواب کیے اور جناب عیسیٰ نے گہوارے میں ان سے کلام کیا۔ روایت معتبر میں امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ حضرت عیسیٰ کی ولادت 25ویں تاریخ ماہ ذوالقعدہ کی شب میں ہوئی۔ کلینی نے بسند معتبر روایت کی ہے کہ حافظ ابن غیاث نے کہا کہ میں نے حضرت صادق علیہ السلام کو کوفہ کے باغوں میں گھومتے ہوئے دیکھا۔ حضرت جب ایک درخت خرما کے پاس پہنچے تو اس کے سائے میں 2 رکعت نماز پڑھی اور رکوع سجود میں نے شمار کیا، 500 مرتبہ تسبیح پڑھی، پھر درخت سے تکیہ لگا کر بہت دیر تک دعائیں کرتے رہے۔ پھر فرمایا کہ اے حافظ، خدا کی قسم یہ وہی درخت خرما ہے جس کے بارے میں خدا نے جناب مریم سے فرمایا تھا کہ اس کے تنے کو ہلاؤ تو اس میں سے رطب تمہارے لیے گریں گے۔ بسند حسن حضرت صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ شب معراج حضرت جبرائیل نے ایک مقام پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ سواری سے اتر کے نماز پڑھی ہے۔ حضرت نے نماز ادا کی اور پوچھا یہ کون سا مقام ہے؟ عرض کی یہ طور سینا ہے۔ خدا نے حضرت موسیٰ سے اسی جگہ باتیں کی، وہاں سے سوار ہو کر آگے بڑھے، پھر کچھ دور راہ طے کرنے کے بعد جبرائیل نے کہا اتریے اور نماز پڑھی۔ حضرت نے پوچھا یہ کون سی جگہ ہے؟ عرض کی یہ بیت الحم ہے، یعنی بیت المقدس کے اطراف میں ایک جگہ کا نام ہے، اور اسی مقام پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے۔ دوسری معتبر حدیث میں انہی حضرت سے منقول ہے کہ زمین کے خطوں نے ایک دوسرے پر فخر کرنا شروع کیا
تو کعبہ نے زمین کربلا پر فخر کیا۔ خدا نے اس کو وحی کی کہ ساکت رہے اور کربلا پر فخر مت کر، کیونکہ وہ مقام وہ ہے جہاں ہم نے موسیٰ سے کلام کیا، اور وہی وہ ربوہ ہے کہ مریم و مسیح کو ہم نے جہاں مقیم کیا، اور وہ دوبالا ہے جس میں حسین کے سر مبارک کو دھویا گیا، اسی جگہ عیسیٰ کو ان کی ولادت کا غسل دیا گیا۔ بسند معتبر حضرت امام زین العابدین علیہ السلام سے منقول ہے کہ جب امیر المومنین علیہ السلام خوارج سے جنگ کر کے نہروان سے واپس ہوئے اور مسجد براسہ میں قیام فرمایا جو بغداد کے قریب واقع ہے، اس جگہ پر ایک دیر تھا جس میں ایک راہب رہتا تھا۔ اس راہب نے جب حضرت کے روب و جلال اور اوصاف کو دیکھا جو مقدس کتابوں میں پڑھ چکا تھا، دیر سے باہر آیا اور مشرف با اسلام ہوا اور کہا کہ میں نے انجیل میں حضور کی ثنا و صفت پڑھی ہیں، اس میں لکھا ہے کہ آپ مسجد براسہ میں قیام فرمائیں گے جو خانہ مریم اور زمین عیسیٰ ہے۔ پھر حضرت امیر المومنین علیہ السلام اس دیر کے قریب ایک مقام پر تشریف لے گئے اور اپنے پیر سے زمین پر مارا تو اسی وقت ایک صاف و شفاف چشمہ جاری ہوا، اور فرمایا کہ یہ وہ چشمہ ہے جو حضرت مریم کے لیے زمین سے جوش مارتا وہ نکلا تھا۔ پھر فرمایا کہ 7 ہاتھ اس چشمے سے ناپو اور زمین کو کھودو۔ لوگوں نے حکم کی تعمیل کی، وہاں ایک سفید پتھر نکلا۔ حضرت نے فرمایا کہ اس پر جناب مریم نے حضرت عیسیٰ کو اپنی گود سے اتار کر رکھا تھا۔ وہاں حضرت نے نماز پڑھی اور فرمایا کہ زمین براسہ خانہ مریم ہے۔ کتاب کا حوالہ ہے، مؤلف فرماتے ہیں کہ ممکن ہے کہ یہ چشمہ اس چشمے کے علاوہ ہو جو حضرت کی ولادت کے وقت ظاہر ہوا تھا، اور بیت اللہ ممکن ہے کوئی مقام ہو جہاں واپسی پر حضرت نے قیام فرمایا، یا یہ کہ یہ ابتدا میں وہاں گئے ہوں اور پھر وہ معدوم ہو گیا ہو اور حضرت کے اعجاز سے کربلا و کوفہ سے ظاہر ہوا ہو۔ بہرحال چونکہ بہت سی معتبر اور صحیح حدیثیں اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ حضرت عیسیٰ کا محل ولادت فرات اور کوفہ و کربلا کے حوالی میں ہے۔ چند باتیں جو مورد خانہ اہل سنت میں مشہور ہیں، ان لوگوں کی عقل سے دور باتیں ہیں جو احادیث اہل بیت پر اعتقاد نہیں رکھتے ہیں اور محض اپنی طبیعت کے ناپسند ہونے کی وجہ سے احادیث متواترہ کا انکار کرتے ہیں، لہٰذا ان کے انکار کی وجہ سے احادیث متواترہ رد نہیں کی جا سکتی، یا ممکن ہے کہ بعض حدیثیں جو اس کے خلاف وارد ہوئی ہیں تقیہ پر محمول ہوں، یا جس طرح اہل کتاب میں مشہور ہیں بیان کی گئی ہیں تاکہ ان پر حجت ہو۔ اسی طرح مختلف حدیثیں جو روز ولادت اور مدت حمل سے متعلق وارد ہیں انہی وجہوں میں سے ایک پر محمول ہیں، اور ان کو باہم موافق اور مطابق کرنے میں دوسرے احتمالات بھی دل میں پیدا ہوتے ہیں جن کا ذکر طوالت کا باعث ہے، واللہ اعلم۔ کتاب کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ بسند معتبر حضرت صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ جب حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے خدا نے ان کو پوشیدہ رکھا اور ان کے جسم کو لوگوں کی نگاہوں سے غائب کر دیا، کیونکہ جب مریم حاملہ ہوئی تھیں تو وہ آبادی سے دور ایک مقام پر عزلت گزی ہو گئی تھیں، اور جیسا کہ خداوند عالم نے ذکر فرمایا، اور زکریا اور مریم کی خالہ ان کی تلاش میں آئے اور اس وقت ان کے پاس پہنچے جبکہ حضرت عیسیٰ پیدا ہو چکے تھے، اور حضرت مریم شرم سے موت کی تمنا کر رہی تھیں۔ اس وقت خدا نے حضرت عیسیٰ کو گویا کیا اور انہوں نے ان پر حجت تمام کی۔ جب حضرت عیسیٰ ظاہر ہوئے، بنی اسرائیل پر دشمنان دین کی طرف سے بلائیں اور سختیاں نازل زیادہ ہوئیں اور ان کی تکلیفیں بڑھیں، اور بادشاہ اور جبار جو اس زمانے میں تھے ان کے مٹانے اور ایذا رسانی میں اٹھ کھڑے ہوئے، یہاں تک کہ عیسیٰ آسمان پر تشریف لے گئے اور شمون اور ان کے ماننے والے ان ظالموں کے ڈر سے روپوش ہو گئے اور ایک دریا کے جزیروں میں سے کسی جزیرے میں چلے گئے اور مدتوں وہاں قیام مقیم رہے۔ خدا نے ان کے لیے اس جزیرے میں آب شیریں کے چشمے جاری کر دیے اور ہر قسم کے پھل ان کے لیے اگائے اور چوپائے اور جانور ان کے لیے پیدا کر دیے، اور ایک مچھلی ان کے پاس بھیجی جس کو امد کہتے ہیں، جو گوشت اور ہڈی نہیں رکھتی بلکہ اس میں صرف چمڑا اور خون تھا۔ خدا نے اس کو حکم دیا تو وہ پانی کے اوپر آئی، اور خدا کے حکم سے شہد کی مکھیاں اس کی پشت پر بیٹھیں، وہ ان کو لے کر اس جزیرے میں آئی۔ مکھیوں نے وہاں جزیرے کے درختوں میں چھتا بنایا اور ان لوگوں کے لیے اس جزیرے میں بہت سا شہد پیدا ہوا، اور حضرت مسیح کی قبریں اس حال میں ان کے پاس پہنچتی رہیں۔ اور ابن طاؤس نے ابن بابویہ کی کتاب النبوہ سے نقل کیا ہے کہ جب حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے، گبر کے بڑے لوگوں
کا ایک گروہ احتراماً عیسیٰ و مریم کو دیکھنے کے لیے آیا اور وہ لوگ کہنے لگے کہ ہم وہ لوگ ہیں جو ستاروں اور احکام نجوم پر نظر رکھتے ہیں۔ جب یہ فرزند پیدا ہوا ہم نے دیکھا کہ بادشاہوں کا ایک ستارہ طلوع ہوا ہے۔ جب ہم نے غور و فکر کیا تو معلوم ہوا کہ اس بچے کی بادشاہی پیغمبری کی بادشاہی ہے جو اسے زائل نہ ہوگی یہاں تک کہ خدا اس کو آسمان پر اٹھا لے گا، اور جب دنیا ختم ہو جائے گی تو اس کی بادشاہی آخرت کی ابدی بادشاہی میں منتقل ہو جائے گی۔ ہم لوگ مشرق سے آ رہے ہیں اور اسی ستارے کی راہبری سے یہاں تک پہنچے ہیں۔ جب اس مقام پر ہم پہنچے تو ہم نے دیکھا کہ وہ ستارہ اس بچے کے اوپر ٹھہر گیا۔ اس طرح ہم نے پہچانا کہ اے مریم صاحب ستارہ آپ کا یہ فرزند ہے۔ ہم اپنے ساتھ ہدیے اس پر قربان کرنے کے لیے لائے ہیں کہ دنیا میں کسی کے واسطے ایسی چیزیں نہیں لائی گئی ہیں، کیونکہ یہ ہدیے ہم نے اس بچے کے لیے مناسب و موضوع سمجھا۔ یہ سونا مرار اور کندر ہے، سونا دنیاوی سرمایہ اور آپ کا فرزند بہترین مردم ہے اور مرز زخموں اور بیماریوں اور دیوانگی میں شفا دینے والی چیز ہے، چونکہ آپ کا فرزند ان بیماریوں کا علاج کرنے والا ہوگا، اس لیے یہ اس کے لیے مناسب ہے۔ اور کندرا وہ ہے جس کا دھواں آسمان پر پہنچتا ہے اور کسی کا دھواں آسمان تک نہیں پہنچتا، اور آپ کا فرزند چونکہ آسمان پر جائے گا لہٰذا یہ اس کے واسطے مناسب و موضوع ہے۔ حدیث معتبر میں منقول ہے کہ ابو بصیر نے حضرت صادق علیہ السلام سے پوچھا کہ خدا نے عیسیٰ کو کیوں بغیر باپ کے پیدا کیا؟ فرمایا اس سبب سے کہ لوگ اس کے کمال قدرت کو سمجھیں کہ خدا ہر چیز پر قادر ہے۔ اور بہت سی معتبر حدیثوں میں منقول ہے کہ جو روح کے خدا نے حضرت عیسیٰ میں پھونکی وہ روح اس کی خلق کی ہوئی تھی جو دوسری روحوں سے بلند و برتر تھی۔ بہت سی روایتوں میں عامہ و خاصہ کے طریقے سے منقول ہے کہ جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر المومنین علیہ السلام سے فرمایا کہ تم عیسیٰ ابن مریم کے مشابہ ہو، جن کے بارے میں بعض لوگوں نے غلو کیا کہ ان کو خدا اور خدا کا بیٹا کہنے لگے، اور بعضوں نے ان سے دشمنی کی اس حد تک کہ ان کو معاذ اللہ زنا زادہ کہہ دیا اور یوسف نجار کا بیٹا بنا دیا، اور یہ دونوں گروہ جہنم میں گئے اور ایک گروہ ان کے دین پر قائم رہا اور ان کو خدا کا بندہ اور اس کا رسول سمجھتے رہے۔ اسی طرح یا علی ایک گروہ تم کو خدا کہے گا اور ایک جماعت تم کو معاذ اللہ کافر سمجھے گی، اور یہ دونوں گروہ جہنم میں جائیں گے، اور جو لوگ کہ تم کو خدا کا بندہ اور اس کے رسول کا خلیفہ سمجھیں گے نجات پائیں گے۔ اس کے ساتھ ہی یہاں پر فصل اول اپنے اختتام کو پہنچا، اور اب ہم یہاں پہ کتاب کے پارٹ نمبر 61 کا اختتام کرتے ہیں۔ صفحہ نمبر 723 سے فصل دوم کا آغاز کریں گے پارٹ نمبر 62 کے ساتھ۔